حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. ویکینڈ کیسا گزرا؟ پروڈکٹیو؟ ویری گڈ. الحمدللہ. آج ہم کتاب الحیض شروع کریں گے اور اب دیکھیں گے کچھ احادیث جو وضو اور غسل میں آ چکی ہیں وہ بھی بعض اوقات حیض میں دوبارہ آئیں گی، لیکن رولنگز ایک ہی حدیث سے بعض اوقات ملٹیپل نکالی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم غور سے سارے اسپیکٹس کو مد نظر رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ریویو ہوگا. کتاب الحیض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی گندگی کی ایک حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں. الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، حکم دیا تم کو اللہ نے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے. حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے. اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا. باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر. یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں. کان اول ما ارسل الحیض، کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا حیض، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. وقال ابو عبداللہ، و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے. اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے. اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے. اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان
قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں خرجنا ہم نکلے، لا نرا الا الحج نہ دکھائے گئے ہم مگر حج، یعنی ہم نے نیت کی صرف حج کی، یعنی ہمارے سامنے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا سوائے حج کے، یعنی ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ فلما كنا بصرف جب ہم صرف کے مقام پر تھے، حست تو مجھے حیض آ گیا، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وانا ابکی اور میں رو رہی تھی، فقال ما لکی آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھ کو، انفستی کیا تجھے حیض آ گیا، قلت نعم میں نے کہا ہاں، قال فرمایا ان ھذا امر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کتبہ اللہ جس کو اللہ نے لکھ دیا علی بنات آدم آدم کی بیٹیوں پر، فقدی تو کرتی رہو ما یقضی الحاج جو کرتا ہے حاجی، یعنی سب کام وہ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، یعنی حیض کی حالت میں حج کے باقی تمام ارکان پورے کر لو سوائے طواف کے۔ قالت اور کہنے لگی وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نسائہ اپنی بیویوں کی طرف سے بالبقری گائے کی، یعنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ باب دھونا حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر اور اس کی کنگھی کرنا، یعنی اس کی اجازت ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تقربوہن، اس سے اصل میں مراد کیا ہے کہ کیا کسی بھی کام کے لیے عورت جو ہے اپنے شوہر کے پاس یا مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تو اس کا یہ ازالہ ہے یا اس کی وضاحت ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت ارجل میں کنگھی کیا کرتی تھی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، وانا حائض اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی ہشام بن عروۃ عن عروۃ انہ سئل کہ عروہ سے پوچھا گیا اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے، تخدمنی خدمت کر سکتی ہے الحائض حائضہ عورت، او یا تدنو منی قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ کوئی عورت وہی جنوبن حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو۔ فقال عروہ تو عروہ کہتے ہیں کل ذالک یہ تمام چیزیں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ کل ذالک علیہ ہین یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو، اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ولیس علی احد فی ذالک بأس اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کی، دلیل لاتے ہیں اخبرتنی عائشہ مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی انہا کانت کہ وہ تھیں ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ اس وقت مجاور فی المسجد اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں۔ مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے یعنی قریب ہمسایہ، یعنی مسجد میں ہوتے تھے۔ یدنی لہا رأسہ قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی۔ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا اور وہ اپنے حجرے میں رہتی، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِض اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے، تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے۔ باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ باب مرد کا قرآن پڑھنا فی میں حجر گود میں امرأتی اپنی بیوی کے،
وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف، قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے۔ فتم سے کہو، تو وہ اٹھا کے لاتی تھی، بے علاقتی ہی، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا، یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے، اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے۔ حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا ان منصور ابن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری، میری گود میں، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ باب من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس کو بھی حیض کہا۔ نفاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا آنا ہے، لیکن انفستی کا لفظ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا حضرت عائشہ کے لیے، اس کا روٹ بھی نون فے سین ہے، جس روٹ سے نفاس بنتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نفاس اس خون کو کہا گیا جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض اس کو جو عادت کے مطابق۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام ان یحیی ابن ابی کثیر ان ابی سلمۃ ان زینب ابنۃ ام سلمہ حدثته ان ام سلمۃ حدثتها قالت بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعۃ۔ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، فی خمیصۃ، کمبل میں، اذ حست، تو مجھے حیض آ گیا، فانسللت، تو میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی، تو میں نے لے لیے یا پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے۔ قالت، آپ نے پوچھا، انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں۔ فدعانی، تو آپ نے پھر مجھے بلا لیا، فاضطجعت معه، تو میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلتی، اس کمبل میں یا لوئی میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفاس اور حیض یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ باب مباشرت الحائض، مباشرت کا لفظ جو ہے یہ بشرہ اسی سے ہے، جسم اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ کرنا، یعنی حائض کا جسم اگر دوسرے شخص کے ساتھ ٹچ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، انا، میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا۔ کلانا جنوب، ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یأمرنی، اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر، تو میں اپنا ازار باندھ لیتی۔ ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرنی، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ وکانا یخرج رأسہ، اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ، میری طرف، وہو معتکف، حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ فاغسلہ، تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی، اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا، اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی، اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے، جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے۔
حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان یباشرہا کہ اسے مباشرت کریں، امرہا حکم دیتے اس کو ان تتزر فی فور حیضتہا کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں. فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو. ثم یباشرہا پھر آپ اس سے مباشرت کرتے. قالت کہنے لگی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے اربہو اپنی خواہش کا اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے. تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا. آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے. اصل میں اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ تقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا. اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہیں ایک مرد ہیں اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے. لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشرہ جب چاہتے کہ مباشرت کریں امرأۃ من نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے، امرہا تو حکم دیتے اس کو، فتزرت تو وہ اپنا ازار پہن لیتی، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی. رواہ سفیان عن الشیبانی، اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے. باب ترک الحائض الصوم، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی حالت میں روزے کو چھوڑا جائے گا، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی حائضہ عورت. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری قال خرج، کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی عید الاضحیٰ میں او فطر یا عید الفطر میں، الی المصلی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے. فمر علی النساء تو عورتوں کے پاس سے گزرے. فقال تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں تصدقنا صدقہ کیا کرو. فانی کیونکہ میں اریت کننا مجھے تم دکھائی گئی ہو اکثر اہل النار دوزخ میں سب سے زیادہ یا اکثر، یعنی تمہاری اکثریت کو میں نے آگ میں دیکھا ہے. فقلنا تو عورتیں کہنے لگیں وبما یا رسول اللہ، اور کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ عورتیں کیوں ہوگی جہنم میں؟ قال آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور زبان درازی بہت کرتی ہو. وتکفرن العشیر، اور تم شوہر کا احسان نہیں مانتی، ناشکری کرتی ہو. ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، من ناقصات عقل ناقص عقل و دین اور ناقص دین، اذهب جو لے جائے، للب الرجل عقل ایک مرد کی، الحازم بڑے ہی عقل والے، من احدا کننا تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر. یعنی میں نے ناقص عقل و دین عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والیاں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. قلنا انہوں نے کہا وما نقصان دیننا کہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، وہ عقلنا اور ہماری عقل کا یا رسول اللہ. قال آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأة کیا نہیں ہے گواہی عورت کی، مثل نصف شہادت الرجل مثل مانند نصف آدھی شہادت گواہی الرجل مرد کی. قلنا کہنے لگی بلا کیوں نہیں. قال فذلک من نقصان عقلها تو آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان ہے اس کی عقل کا. الیس اذا کیا نہیں ہے، اذا حاضت جب حیض آ جائے، لم تصلی
نہیں وہ نماز پڑھتی، ولم تصم اور نہیں روزہ رکھتی؟ قلنا بلا تو کہنے لگی ہاں، قال فذلک من نقصان دینہا، فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کو عموماً عورتوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر عورتیں بھی جو کہ پہلے ہی جذباتی ہوتی ہیں مزید جذبات میں آ جاتی ہیں، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات پورے ہی دین کا انکار کر بیٹھتی ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدگمانی رکھ بیٹھتی ہیں، جو پھر ایمان کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک بات چلی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مثلا نقصان یا نقص، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ناقصات اور دوسرا ہے نقصان۔ ناقصات کا روٹ جو ہے وہ نقص ہے۔ ہمارے ہاں نقص کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز یا ردی چیز کے معاملے میں بولا جاتا ہے، یا نقصان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک بہت ہی شدید معنوں میں بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نقصان اور ایک ہے رجحان، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت، راجح ہونا، رجح ترجیح، اور نقصان ہوتا ہے کسی چیز کی کمی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، کچھ چیزیں اس میں زیادہ رکھی اور کچھ چیزوں کی اس میں کمی رکھ دی۔ عورت کو بنایا، عورت کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کچھ کمی اس کے اندر رکھ دی۔ پھر ان دونوں کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگر ان دونوں کو برابر کی چوٹ بنا دیا جاتا، یعنی برابر کی قوت دے کے، یعنی جو قوت مرد کے اندر ہے جس قسم کی، جسمانی یا عقل کی، وہی عورت کو دے دی جاتی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوفناک چیز ہوتے، شدید ٹکراؤ ہوتا، اور زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ جاتا۔ لہٰذا اس میں کیا کیا گیا؟ ایک کو ایک چیز میں بڑھا دیا گیا، دوسرے کو دوسری چیز میں۔ ایک نے ایک کی کمی پوری کی، دوسرے نے دوسرے کی کمی پوری کی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے، اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے۔ اب مرد میں عقل کی زیادتی رکھی گئی، عورت میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی۔ مرد کو جس طرح کے کام کرنا تھے، ان کاموں کے لیے عقل کی یا 2 اور 2 4 کی ضرورت تھی۔ جس قسم کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی کہ عورت کے لیے کما کے لائے، اور کمانے کا کام صرف کسی دفتر میں بیٹھ کے جاب کرنا نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر دیکھیں اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں رزق کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں سے اکثریت ان طریقوں کی ہے جس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے۔ ابتدائی زمانے سے آپ دیکھیں کہ کھیتی باڑی کا شعبہ جو ہے، اس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ مردوں کی طرح جا کے کھیتوں میں ہل چلائے، یا وہ گندم کاٹے، یا وہ مویشیوں کو باندھے۔ کوئی ایسی ذمہ داری اسلام نے اس پہ نہیں ڈالی۔ لیکن اگر کسی وقت ضرورت کے وقت وہ مدد کرتی ہے تو اس کی طرف سے ایک احسان سمجھا۔ اسی طرح عمارتوں کی تعمیر میں پتھر اٹھانے کی، روڑی اٹھانے کی مزدوری، عمارتیں بلند کرنے کی، بڑے بڑے سخت کام کرنے کی، یہ سب ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی۔ جہاد میں تلوار اٹھانے کی ذمہ داری، یہ سب مردوں کو دی گئی۔ اس کام کے لیے انہیں شدید قسم کی قوت چاہیے تھی، جسمانی بھی اور عقلی بھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اس کے مقابلے میں عورت جس کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ تخلیق کا کام کرے، بچوں کی پیدائش، یعنی اس کے بغیر کوئی عورت مکمل نہیں، اور اس میں عورت کی بڑی بڑائی ہے۔ اور تخلیق کا جب یہ کام عورت کرتی ہے اور اس میں جتنی بھی مشقت سے گزرتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے باعث اجر، اس کے درجات کو بڑھانے والا ہے۔ ماں کے درجے میں عورت کو 3 حصے زیادہ قدر و قیمت ملی، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کو خوش کرو گے تو جنت میں آ سکو گے۔ حالانکہ کسی حدیث میں باپ کا ایسا کوئی مقام نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں عورت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بطریق احسن پوری کر رہی۔ ماں بن جانے کے بعد بچے کی تربیت کرنا، بچے کی پرورش کرنا، بچے کے شرارتوں پر، بچے کی حرکتوں پر محبت اور نرمی کا سلوک کرنا جو ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ جذبات تھے۔ عورت کے اندر ماں کی ممتا تھی، اور یہ جذبات عورت کا حسن ہے۔ جو عورت جذبات سے خالی ہو، اس کے اندر کوئی حسن نہیں۔ لہذا اس کام کے لیے جذبات چاہیے تھے، اس میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی، اس میں نرمی رکھی گئی۔ ان جذبات کی زیادتی کی وجہ سے
بعض اوقات یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب کا جلدی شکار ہوتی ہے، بعض اوقات وہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے، اس کی ناشکری کر بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی تخلیق کی خاطر ہی اس کے ساتھ حیض اور اس طرح کی چیزیں لگائی گئی کہ وہ ہر مہینے کچھ دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو 40 ڈیز کا وہ وقفہ رکھا گیا اس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. یعنی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے، لیکن یہ اس کی دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اس ذمہ داری کو کم کر دیا گیا. جب اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا تو ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کو اجر دوسری طرف سے مل جائے گا جو وہ تکلیف اٹھا رہی ہے. جیسے پیریڈز کی ایک حالت میں ہے، یا پریگننسی کی حالت میں ہے، یا بچے کی پیدائش کے بعد کی حالت میں ہے، یا دودھ پلانے کی حالت میں ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو ماں پلاتی ہے وہ ماں کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. اب یہ کام جو عورت کر رہی ہے یہ ہو نہیں سکتے اگر عورت کے اندر عقل کی زیادتی آ جائے، کیونکہ اگر وہ عقل پہ سوچنے لگے تو وہ اپنے بچے کی سب سے بڑھ کے دشمن ہو، جو اسے سب سے زیادہ ستاتا ہے، جس کے لیے وہ اتنا دکھ اٹھاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے اکثریت کے ساتھ ایسے کہ اکثر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا اور اکثر عورتوں کو اس طرح بنایا. لیکن کہیں کہیں ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں عورتوں کے اندر نسوانیت کی بجائے مردانگی غالب ہوتی، اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان عورتوں کے لیے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا اور ان کی زیادتیوں پر درگزر کرنا، وہ جذبات نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور وہ نسوانیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی. ان کی گھریلو زندگی میں بہت سے جھگڑے ان کی نسوانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبات کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اگر یہ دو چیزیں رکھیں کہ عقل میں مرد کی نسبت اسے کمی دی گئی جبکہ جذبات میں اس کو رجحان دیا گیا مرد کی نسبت، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کم ہونے کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ کیا چیز دی ہے، کتنی قوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے عقل مند انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. اذهب لے جاتی ہیں للب الرجل، مرد کی عقل، لب عقل کو کہتے ہیں، الحازم بڑا محتاط، بڑے سمجھدار. یعنی ان دو چیزوں کے باوجود جو بظاہر اس کی کمی نظر آتے ہیں، اس کے اندر کمی کی علامت ہے، لیکن ایک اور قوت ہے اس کے اندر، جو قوت اب مرد کے مقابلے میں غالب ہے، جو مرد کو ہرا رہی ہے. یعنی لوگ نا کے ساتھ عقل اور دین تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھتے جس میں یہ قوت عورت کی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل پہ غالب آ جاتی، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا رخ بدلوا لیتی ہیں. یعنی یہ کیا ہے، وہ کس قوت کا ذکر ہے؟ جذبات کی قوت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے عقل کے ساتھ اگر مرد پہ غالب نہیں آ سکتی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ لاجک میں آپ ہار جاتے ہیں لیکن رو کے جیت جاتے ہیں. آپ کی لاجک مرد کو ضد کا شکار کر دیتی، لیکن جب آپ آنسو بہا دیں گے، آپ کمزوری ظاہر کریں گے تو وہ آپ سے بھی بڑھ کے کمزور ہو جائے گا. تو اس قوت کا یہاں پر انڈر لائن ذکر کیا گیا. تو پھر اس پہ عورت پھر کہنے لگی کہ دین کا کیا نقصان ہے، دین میں کہاں کمی ہمارے واقع ہوتی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو کہ دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اب چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں عذر صرف حیض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے. مثلاً اگر ایک انسان بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ایکسٹرا عبادت بھی کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی معذوری ہے، وہ بیمار ہے یا بڑھاپا ہے، تو اس کے اندر ہمت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خواہ معذور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر دے دیا جائے جتنا ایک واقعی کرنے والا شخص کر رہا ہے. لہٰذا معذوری صرف یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں کمی آتی ہے، معذوری دوسری بھی ہو سکتی ہے. کوئی بڑھاپا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو علماء کی قسمیں بتائی گئی پیچھے، کہ ایک وہ ہے جس کے اندر بھی پانی جذب ہو جاتا ہے اور جو سبزہ بھی اگاتا ہے اور وہ بہترین چیز ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پانی روکتا ہے لیکن اندر نہیں جذب ہوتا. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر علم کا دھنی ہے لیکن نمازوں کی اس طرح پرواہ نہیں کرتا کہ جس طرح وہ پہلے درجے کا انسان کرتا ہے. یعنی صرف فرض ادا کرتا ہے،
سنت اور نفل کا اہتمام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن فرائض اور سنتیں اور نفل پڑھنے کا اپنا ایک اجر ہے. اب اگر ایک شخص کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ اس میں اجر پا رہا ہے، لیکن وہ جو چھوڑ رہا ہے وہاں پر اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اعتدال کی زندگی بہترین زندگی ہے کہ جس میں انسان اپنے فرائض جو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس دولت ہے تو وہ ایک طرف زیادہ خرچ کر رہا ہے اور دوسری سب چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، تو اس میں بہرحال فرق تو پڑ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور شخص جو ہے وہ اپنے ذات کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، والدین کے بھی کر رہا ہے، اولاد کے بھی کر رہا ہے، اوروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یعنی زندگی کے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہے بنسبت اس کے اس شخص کے کہ جس کے پاس کچھ نہیں، یا وہ صرف ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور موقع پر آپ کو وہ روایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگ تو اجر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت مال ہے، وہ اپنے عبادات بھی پوری کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جن کو پڑھنے کے بعد تم بھی ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، خواہ مال نہیں بھی خرچ کر سکتے. اور آپ نے اس پر تسبیحات ان کو سکھائیں. اب یہ تسبیحات مالدار لوگوں کو بھی پہنچ گئیں. اب وہ پڑھنے لگ گئے. پھر یہ دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باقی کاموں کے ساتھ تسبیح بھی شروع ہو گئے ہیں، اب پھر ہم سے اجر میں آگے نکل گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ کسی کام کی انسان کو توفیق مل جانا اور اس کے ساتھ اور بہت سی نیکیوں کی توفیق مل جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر، حالانکہ بھلائی ہر ایک میں ہے. یہ نہیں کہ جس کی صحت کمزور ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، لیکن جس کی صحت اچھی ہے اور وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، زیادہ کوشش کر رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو اب یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. اس کا حساب بھی زیادہ ہے اس نعمت کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ اجر میں بھی زیادہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس غرض کے لیے کہ انسان عبادت بہتر طور پر کر سکے، اچھے اچھے کام بہتر طور پر کر سکے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہے. ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور وہ کسی سفر میں تھے، تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگ تو جا کے پڑ گئے، تھک گئے تھے، جا کے لیٹ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دوسروں کی بھی خدمت کی، لکڑیاں چن کے لائے، کھانا پکایا، ان کو بھی کھلایا. تو آپ نے جن لوگوں نے اس سفر میں خدمت کی تھی، آپ نے فرمایا آج وہ سارا اجر لوٹ گئے، یعنی اجر میں وہ آگے بڑھ گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، جتنی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اس چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسرا شخص ہو سکتا ہے کوئی اور کوشش کر رہا ہو جو پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو، تو یہ کمی اور بیشی یہ تو ہوتی ہی رہے گی. اسی لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ تو ہم سے اجر میں بہت آگے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کی نیت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ایفرٹ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بظاہر ایک چیز کی بہت ایفرٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر کیا کیا کمی ہے. یہ سب چیزیں اور یہ سب حالات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہٰذا اس میں صرف عورت اور مرد کو کمپیئر نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور بہت سی اور احادیث سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ بطور مرد اور بطور عورت ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے ایک کو ہم افضل قرار دے دیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو عزت انسان کی اللہ کے نزدیک جب ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہے. اگر ایک عورت کے اندر تقویٰ ہے، ایک عورت خیر اور بھلائی کے کام کر رہی ہے، تو اس کا درجہ اور اس کا مقام بے شمار مردوں سے آگے ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے اور جس طرح انہوں نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گائیڈ کیا، وہ مردوں میں بھی بہت کم کو نصیب ہوا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کا خطبہ سنا ہے، عمر کا خطبہ سنا ہے، لیکن عائشہ کا خطبہ، اس خطبے میں عمر اور ابو بکر بھی مقابلہ نہیں کرتے. یعنی اتنا بہترین انداز تھا حضرت عائشہ کے بولنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام کے طور پر یہ چیز دی. لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی حضرت عائشہ کا مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے ہے. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان بھی فرق ہے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 راتیں جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت عمر اس کے لیے تمنا کیا کرتے تھے اور تڑپ رکھتے تھے، کاش وہ ایک رات مجھے نصیب ہو جاتی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک رات عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی ہے، وہ اس مشکل ترین وقت میں جو ابو بکر نے ساتھ دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک حاسد کی نظر سے یا ایک منفی سوچ کے ساتھ صرف یہی دیکھتے رہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو فضیلت دے دی، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مالداروں کو بڑا مال دے دیا، اچھا فلاں کو تو بڑی اچھی صحت دے دی، فلاں کے پاس تو یہ ہے، اور ہمیں تو کچھ نہیں دیا اس لیے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ نہیں، والسابقون السابقون، کہ دوڑ لگائیں جتنی بھی پاس ہے چیز، جو بھی صلاحیت ہے، صرف اس سوچنے میں وقت نہ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ہمیں یہ نقصان دیا۔ یہ نقصان اردو والا نقصان نہیں ہے، یہاں ریڈیوس ہونے کے معنوں میں ہے۔ اور پھر یہ کہ نصف شہادت الرجل، یہ جو آدھی گواہی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ ہلکی سی بات یہاں یہ کہ وہ بھی عورت کی دیگر ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے یہ ذمہ داری کم کی گئی۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص کو کہا جائے تم اکیلے یہ ٹیبل اٹھاؤ، اور ایک کو کہا جائے 2 مل کے اٹھاؤ، تو ایک کے پاس قوت اتنی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مشقت ہوگی۔ 2 مل کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 عورتیں مل کے گواہی دے دیں یا 2 عورتیں مل کے ایک کام کر لیں، تو اس میں ایسی برائی کی بات نہیں ہے، ایک معاملے کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہاں اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ عورت ان 2 چیزوں میں بظاہر کم نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی طاقتور ہے، بڑے بڑے مردوں پہ غالب ہے۔ لیکن امام بخاری اتنی بڑی حدیث لے آئے صرف ایک جملہ بتانے کے لیے کہ لم تصم، حالت حیض میں عورت روزے نہیں رکھے گی۔ چلیں ابتدا سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حیض ہے کیا، کیونکہ یہ کتاب الحیض ہے، تو حیض کوئی پوچھے کہ حیض کیا ہے تو میڈیکلی ہمارے پاس میرا خیال ہے ڈاکٹرز موجود ہیں، بتائیں گے میڈیکلی تھوڑا سا کہ حیض کیا ہے۔ مائک لے جائیے ڈاکٹر میرا، آپ مینشن کریں گے۔ وی شوڈ انڈرسٹینڈ، وی شوڈ آل نو کہ کیونکہ یہ ہمارے ایک احکام سے متعلق چیز ہے، تو کس خون کو حیض کہتے ہیں، یعنی میڈیکلی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا بنتا ہے اور کیوں نکلتا ہے۔ جو یوٹرس ہے ایکچولی اس میں ہی تخلیق کا عمل ہوتا ہے، تو اس کے لیے پورے مہینے یوٹرس کی جو لائننگ ہے، ہارمونز، اووریز سے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، اور یوٹرس کی جو انٹرنل لائننگ ہے وہ ایکچولی تیار ہوتی ہے کہ اگر پریگننسی ہو جائے تو پھر اس اووم کو اس میں اپنی جگہ بنانے کی، ایک اس کی اگر سائیکل میں پریگننسی نہیں ہوتی، ہارمونل لیول ڈراپ ہوتا ہے، تو پھر وہ لائننگ شریڈ ہوتی ہے، اور جب وہ لائننگ شریڈ ہوتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ صرف بلڈ نہیں ہوتا، اس میں وہ ٹیشوز بھی ہوتے ہیں لائننگ کے، اور وہ پھر حیض ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بلکہ سب کو واضح ہو گیا میڈیکلی، آئی تھنک موسٹ سب اس سے گزرے ہیں تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، تو لیکن یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ وہ یوٹرائن لائننگ ہے، اور اسی لیے اسپیسیفکلی اس خون کو ناپاک بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو آیت البقرہ 222 اس کی ٹرانسلیشن کون کرے گا، کیونکہ یہ آیت حیض سے متعلق ہے نا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سورۃ البقرہ 222 آپ کے پاس قرآن کریم ہے، مصحف ہے؟ نہیں، جو کتاب میں ہے وہ ادھورا ہے، ہم پوری آیت کو کریں گے، جن کے پاس اگر پوری آیت ہے بخاری میں مصحف پکڑیں۔ اور یہ تو آیت نمبر ریفرنس بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے، یاد رہتا ہے 222، نمبر بھی آسان ہے، 2 یعنی البقرہ بھی سورہ نمبر 2 ہے نا، تو جہاں آپ ریفرنس سورہ سے دیتے ہیں وہاں 2:222، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 یہ حیض کے متعلق ہے۔ اور اب ترجمہ کون کرے گا؟ چلیں آپ کریں، شروع کریں، ہم ہو سکتا ہے لمبی آیت ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن، اذیت ہے یا گندگی ہے،
فَاعْتَزِلُوا پس الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض کی حالت میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے مائک دے دیجیے، فَإِذَا آگے کا حساب کر لیں نورین۔ فائزہ پھر جب تطہرنا تم خوب اچھے سے پاک ہو وہ اچھے سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو جاؤ ان کے پاس، من حیثو جہاں سے امرکم حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت کرتا ہے المتطہرین ہو پاک صاف رہنے والوں۔ ٹھیک ہے، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیثو امرکم اللہ، ٹھیک، من حیثو فَأْتُوهُنَّ من حیثو امرکم اللہ سے کیا مراد ہے؟ where اللہ تعالیٰ allowed you جی to the passage that Allah has allowed، ٹھیک، الحمدللہ۔ ٹھیک، تمام عورتوں کی تخلیق ابتدا سے ہی یہ پیریڈز اس کو آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل کی جو روایت ہے اس کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر یہ بات سوچی جائے کہ بنی اسرائیل سے، تو اس سے پہلے وہ نسل کیسے بڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ تو میڈیکلی بھی ہم نے سمجھ لیا نا کہ یہ لازم ہے اس کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا، بڑی ایک وہ کہتے ہیں تسلی دے دینے والا حصہ ہے۔ جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ اس چیز پہ اظہار کرتی ہے نا، ہر ایج میں خواتین کو اس نیچرل فنومنا سے ایک ایشو رہتا ہے، جہاں بچیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ کریمپنگ اور تکلیف میں ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ کیوں ہے۔ بعض اوقات خواتین بڑی ایج میں بھی آ جاتی ہیں، مڈل ایج میں بچے بھی ہیں، اور پھر زندگی میں بہت سے چیلنجز ہیں، اور ساتھ میں کسی دن یہ تکلیف آ گئی تو پھر وہ اس پہ بھی ناراض ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے مرہم جیسا جملہ ہے کہ کتبہ اللہ علی بناتی آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی یہ اللہ نے لکھ دیا، اور آدم کی بیٹیوں پہ تو فوراً خیال آتا ہے کہ چونکہ اگر سب کے ساتھ ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم اگر سب کے ساتھ ہے تو نو بگ ڈیل۔ کوئی پرابلم آپ کو کب زیادہ لگتی ہے؟ جب آپ کو لگتا ہے بس یہ میرے ساتھ ہی بہت زیادہ تکلیف ہے، تو نہیں۔ اور کئی مختلف عورتوں کو یہ تکلیف زندگی کے ڈفرینٹ فیزز میں کم بڑھ زیادہ بھی ہو جاتی، کئی لوگوں کو شروع میں اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ سارٹ آف مور میچیور ایئرز میں جا کے ان کو اس میں تکلیف ہونے لگتی ہے، اور کچھ کو یوتھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جب شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو پھر وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ڈسکمفرٹ تو بہرحال رہتا ہے، لیکن جہاں تک وہ تکلیف کی بات ہے، تو یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بناتی آدم، یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور یہ لوگوں کو، دوسروں کو تسلی، تشفی، ہمت دلانے کے لیے یہ بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ آپ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ایک خاص اثر ہے، وہ آپ کی سائیکی فوراً ایک کام ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ادروائز بہت سے لوگ اس پہ بہت جھگڑا کرتے ہیں، آپ میں سے کسی کو تو نہیں جھگڑا تھا اس بات پہ کہ کیوں یہ ایسے ہوتا ہے؟ آئی ایم اوکے ود بینگ اے گرل ایز لانگ ایز پیریڈز نہ ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایسے، آئی ایم اوکے ود بینگ اے گرل، یا پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ میں اس سے اچھا میں آدمی ہوتی ہوں، ان کو کبھی پیریڈز نہیں ہوتے۔ یہ بہت سننے میں آتی ہے بات، کالجز میں لڑکیاں ہر طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات آئی ہے باب نمبر 3 میں، غسل الحائض رأس زوجہا و ترجیلہ، کہ حائضہ عورت اپنے شوہر کا سر یعنی اس پہ کنگھی بھی کر سکتی ہے، اس کو دھو بھی سکتی ہے، یعنی اس کو ٹچ بھی کر سکتی ہے۔ تو سوچ رہی تھی کبھی ہم نے کنگھی کی، لکھ لیں، چلے کوئی بات نہیں، کہ کبھی اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہی کہ ایک آدھ دفعہ کنگھی کر دیں۔ ہاں جی، فارغ البال ہو گئے، چلے پھر کسی اور طرح خدمت کر دیں، کوئی بات نہیں۔ تیل تو لگ سکتا ہے، اگر بال نہ بھی ہوں تو تیل لگ سکتا ہے نا، ہاں ایگزیکٹلی، مساج دیا جا سکتا ہے ان کو، تھوڑا سا ان کو اچھی سی ٹریٹمنٹ دے تاکہ وہ آپ کے حدیث کورس کرنے پہ خوش ہو جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے نا، تو دیکھیں اس علم کا جب ان کو فائدہ ہوگا نا تو وہ خوش ہوں گے۔ کیوں زیادہ عام طور پہ لوگ ناراض رہتے ہیں، ہسبینڈز ٹپکلی کیوں اس چیز سے دکھی رہتے ہیں کہ یہ الہدا چلی گئی ہیں؟ ہاں، جب وہ اگنور ہوتے ہیں، جب ان کو وہ جو پیمپرڈ فیلنگ پہلے ہوتی تھی، آپ ہر وقت ان کے لیے تیار بھی ہو رہی ہیں، کیک بھی بنا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں، اور اب آپ نے وہ چیزیں کم کر دی ہیں، تو کچھ چیز ایڈ آن بھی کریں نا، کچھ ان کو ایسا فائدہ بھی دیں کہ ان کو محسوس ہو کہ ہاں اس علم سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کرتی رہیں۔
اور کچھ لوگوں کو جلدی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تھوڑا عرصہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں، ہمت قائم رکھیں اور یہ جیسے جیسے آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس کو عمل میں لے آئیں. خواہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اس میں کوئی بہت ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی کرنا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا ٹریٹمنٹ اچھا ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر قرآن قرات کر لیا کرتے تھے، یہ بھی کبھی کبھار کر لیں. قرآن قرات کریں یا کچھ بھی کریں، گود میں سر رکھ لیں یا گود میں سر رکھوا لیں دوسرے کا، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یعنی جسٹ بی اے لٹل بٹ ایکسٹرا، تاکہ وہ وہی بات ہو سکتا ہے آپ کو موقع بھی مل جائے گی شیئر کرنے کا بھی کہ میں نے یہ بات سیکھی ہے، تو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور اپنی فرینڈس کو بھی بتا سکتی ہوں، کیونکہ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پڑھنے سیکھنے والے، خاص طور پہ اگر ایڈوانس تعلیم الحدیث کورس میں چلے گئے تو یہ بہت خشک ہو جاتے ہیں. دے اسٹاپ ایکسپریسنگ لو، دے اسٹاپ بینگ کمپیشنیٹ اور یہ سب. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایکسپریشن میں بہتری آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو ہمیں کانشیسلی ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک کانشیس اور بہت ایکچولی ہائی لائٹڈ ویل نون شکوہ ہے سوسائٹی کو، اہل علم سے یہ شکوہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اس کی ایک طرح سے اس کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ جی. اور پھر خیر بہرحال یہاں کے اس حدیث کے ریفرنس سے خاص طور پہ کہ دیکھیں قرآن کریم پڑھنا ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ظاہر عبادت، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک بہترین عمل ہے کرنے کا، اور اس وقت آپ حائضہ کی گود میں ہیں یا آپ حائضہ کے پاس بیٹھے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے خاندانوں میں ہماری کلچرلی کیا سمجھا جاتا ہے عام طور پہ کہ قرآن، ہاں یعنی قرآن آپ تو اس روم میں بھی نہ بیٹھے کہ جہاں قرآن آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو جس کو حیض آیا ہوا ہے، جو کوئی اس طرح کی سچویشن میں یا کسی بھی وجہ سے پاکی نہیں ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھے. نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پاس بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے یہاں سے سیکھا باب نمبر 5 میں جو حدیث آتی ہے کہ نفاس اور حیض انٹرچینجبل لفظ ہیں. ادروائز ٹیکنیکلی نفاس کیا ہے جی، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ ہے کہ آفٹر دا وومن گیوز برتھ، اس وقت جو اس کو اپنے پیسج سے جو خون آتا ہے اور وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے وہ نفاس کہلاتی ہے. لیکن احادیث میں کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انوفستی جب پوچھا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی بیبی ہو رہا ہو، لیکن وہ حیض کے لیے یہ لفظ یوز کیا گیا. اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2 احادیث میں میرا خیال ہے یہ آیا فن سللتو، پیچھے بھی ہم نے کتاب الغسل میں یا کتاب الوضو میں بھی یہ لفظ کیا تھا کہ میں ہلکے سے کھسک گئی، جس کا ترجمہ کیا گیا کہ چپکے سے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کا بھی آیا تھا کہ وہ جب جنبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ جا کے ان کو بٹھا کے فن سللتو کہ میں آرام سے نکل گیا. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جب ہمیں یعنی وداؤٹ میکنگ نوائز، وداؤٹ میکنگ اٹ ویری نوٹسیبل، آرام سے کسی جگہ سے الگ ہو جانا چاہیے. ایسے مواقع ہیں. اور یہ بھی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہاں پر یہ ام سلمہ کی بات ہے، پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی بات آ گئی کہ ان کی ایک حکمت ہے، یعنی ایک عورت کو یہ حکمت آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندازہ، ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کہاں ہمیں ایک چیز کو یعنی آپ نوٹس کرا کے بات کر کے واضح کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور کہاں آپ کو خاموشی سے کوئی کام الگ ہو کے کر لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے تو انسان نوٹ بہرحال کر لیتا ہے، لیکن ادروائز ضروری نہیں ہے کہ اب آپ پیریڈز ہوئے ہیں تو جو آپ کے گھر اس دن آئے وہ کہے ہائے تم تو بڑی پیل لگ رہی ہو، تو کہ نہیں بس تمہیں کیا پتا آج تو بہت بری کریمپنگ ہو رہی ہے صبح سے، یعنی پھر اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے اس کی، رائٹ. تو دیر از نو نیڈ ٹو میک اٹ لاؤڈ. ہاں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا حکمت ہے، شکوہ نہیں کرنا نا، یعنی یہ شکوے میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب اگر حیض کی حالت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے لیے بہت پینفل ہوتی ہے، لیکن اس پین کو سہنے کا صبر کے ساتھ اس کا بھی کوئی اجر ہوگا. سوچتی ہوں جب کانٹا چبھنے کا اجر ہے تو پھر اس کا کتنا اجر ہوگا. تو لیکن اجر کب ہے، جب صبر کریں، جب اس شکوہ نہ کریں، جب لوگوں کو بہت کیونکہ آپ کس چیز کا شکوہ کر رہے ہیں، قدر اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ چیز لکھ دی ہے، اور کسی کو کم پین اور کسی کو زیادہ پین اور کسی کا
کوئی سائیڈ افیکٹ. کچھ لوگوں کو ساتھ میں ہیڈ ایک بہت زیادہ ہونے لگتی ہے, کچھ لوگوں کو کئی طرح کے فزیکل سمٹمز اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بس ایک ہی چیز, قدر اللہ. اب ٹھیک ہے, کچھ خواتین کو ایک ہی گھر میں ہو سکتا ہے 2 بہنیں ہوں اور دونوں کے سمٹمز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہوں, کہ ایک کے لیے نسبتاً آسانی سے حیض گزر جاتا اور دوسرے کے لیے بہت زیادہ. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دونوں کو برابر نہیں. ماں جو ہے وہ کہے نہیں وہ دیکھو وہ بھی تو آرام سے سہ رہی ہے اور تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں اتنا بگ ڈیل بنا رہی ہو. ہوتا ہے ایسا, کیونکہ اب ماں کو لگ رہا ہے کہ دونوں شاید ایک ہی طرح سے گزر رہی ہیں, دونوں ایک ہی ماں کی بیٹیاں, دونوں کا ایک ہی جینیٹک اسٹرکچر ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. کسی کے اوپر فزیکلی کوئی چیز زیادہ شدید ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے اور دونوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ بہرحال یہ قدر اللہ ہے. اگر جس کو سمٹم زیادہ ہو رہے ہیں, جس کو ہیڈ ایک زیادہ ہو رہی ہے اس چیز کے ساتھ, وہ بھی اس کے اللہ کی تقدیر سمجھ کے بس اب سوچے ٹھیک ہے, میڈیکلی دیکھے کیا چیز اس کو کام ڈاؤن کمفرٹ کرتی ہے. وہ سارے طریقے اختیار کیے جائیں جو عورت کو اس حالت میں یعنی نسبتاً نارملسی کے قریب کر دیتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ ایب نارمیلٹی ہے, دس از پارٹ آف بینگ نارمل وومن. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن خواتین کو پیریڈز آتے ہی نہیں شروع سے ہی, کچھ ایسی بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بہت خوش زندگی گزارتی ہیں کہ ان کو ساری زندگی پیریڈز نہیں آئے؟ بہت بڑی محرومی ہے, کیونکہ ان کے اندر ایک فزیکلی ایک ایسی ڈیفیشنسی ہے کہ جس کی کوئی چیز برابری اس کی کر ہی نہیں سکتی. پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ادروائز بھی یعنی دے کین ناٹ ہیو اے نارمل لائف ان ٹرمز آف ریلیشن شپس ایز ویل. تو ہمیں دونوں ایسپیکٹس دیکھنے چاہیے. مباشرت الحائض میں ہم نے جان لیا کہ حیض کی حالت میں صرف حیض کا مقام استعمال کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ شوہر کا حق ہے, اور ایز لانگ ایز دونوں کمفرٹیبل ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرے ایکسپریشنز کے اختیار کرنے میں. اب یہ جہاں تک بات آئی ہے حدیث نمبر 302 میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ تم میں سے کون اپنی خواہش پر زیادہ کنٹرول کرنے والا ہے. اور یہاں پر ہم نے ایکسپلینیشن میں بات سنی کہ اگر حرام میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو انسان ایسا نہ کرے. تو حرام میں پڑھنا کیا ہے یہاں پر, کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ یہاں حرام میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ تو شوہر اور بیوی ہیں. جی, حیض کے دوران شوہر کے لیے منع ہے کہ عورت کو یعنی فزیکل انٹیمیسی کے لیے فائنل جو سٹیپس ہیں وہ انٹر کورس کی حالت تک لے جائے. تو اس لیے یہ چیز منع کی گئی. اور کیا ہم نے کبھی سنا اس بات کو کہ کوئی یہ حرام عمل میں لوگ پڑ جاتے ہیں پھر وہ بعد میں آ کے فتوے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, اس کا کیا کفارہ ہو, کیا چیزیں ہوں؟ تو اس لیے بتایا گیا کہ اگر آلریڈی دیکھ لیں, ایج وائز دیکھ لیں, کنٹرول وائز دیکھ لیں کہ اگر مرد سے کنٹرول نہیں ہوگا پھر تو وہ بہت زیادہ پھر اس طرف نہ جائے. فور پلے سو ٹو سے کہ فزیکل انٹیمیسی اور ٹچ کے ساتھ پھر وہ ان کی جو جذبات اراؤز ہو جاتے ہیں, اگر وہ اس پہ کنٹرول کرنے والے نہیں. بعض تو وہی بات ہے کہ اگین ایج کا تقاضا بھی ہوتا ہے, بہت ینگ لوگ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی احتیاط کی جائے, اور اگر ذرا بڑے ہو گئے ہیں تھوڑی سی اپنا کنٹرول ہے تو پھر بات ٹھیک ہے. ادروائز احتیاط کی رہا, کیونکہ حرام میں جو چیز ڈال دے انسان کو اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہر شخص الگ یعنی سب شوہر بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ کس لمٹ تک کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. اور پھر یہ جو سب سے اینڈ میں جس حدیث پر ابھی ہم نے لیسن روکا ہے, حدیث نمبر 304. ایک تو بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ حدیث نمبر 304 جو نئی بکس پرنٹڈ ہیں اس میں سامنے اس کا ترجمہ نہیں ہے. اس کے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ دراصل اوپر ہی کا ترجمہ ری پرنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب آ جاتے ہیں اس حدیث کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں, کیونکہ یہ حدیث بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے اور ایشو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو آپ کو ہمیں خواتین ہوتے ہوئے اس چیز پہ بالکل شرح صدر ہونا چاہیے. جی کہاں استراحت راحت سے ہے, یعنی ویسے تو عام طور پہ اس کو کمفرٹ ڈیرائیو کرنا کہہ سکتے ہیں آپ. یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اس کی انجوائے کرنا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. جی جی لطف لینا کہہ سکتے ہیں. وہ ہم نے اصل میں سلام میں پڑھا تھا جلسۃ الاستراحہ,
تو وہ آسانی سے عربی کا وہ لفظ آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے کنائے کے طور پہ استعمال کیا یہاں پر, یہ اس کا ایکچول لفظ وہاں نہیں ہے. یعنی عربی میں استراحت کا لفظ نہیں ہے, اردو میں انہیں استراحت کا ارادہ فرماتا ہے, یعنی ہمیں انجوائے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. انگلش میں بیسکلی اس کے لیے فونڈلنگ کا لفظ ٹیچرز نے یوز کیا ہے کہ اف دے وانٹ ٹو فونڈل ود اے وومن, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے اپر باڈی پارٹ سے یا کسی بھی جگہ سے کریس کریں, ہگ کریں, جو بھی کریں, تو پھر اس کے لیے یہ بات آتی ہے یہاں پر. جی وہ تو جیسے کہ ایکسپلین کیا گیا نا, مباشرت کیا ہے, بشر سکن, تو ایک دوسرے کو کریس کرنا, ٹچ کرنا, جس طرح سے بھی سکن ٹو سکن انجوائے کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر حدیث نمبر 304, چلے حدیث اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ دل میں کوئی بات ہے تو صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید هو ابن اسلم عن عیاد بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها؟ أليس إذا حادت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. دیکھیں کتنی اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع ہی سولوشن سے کی ہے, بات شروع ہی ایکشن سے کی ہے. یا معاشر النساء, کیا کرو؟ تصدقنا. یہ بتانے سے پہلے کہ کہیں آگے کچھ نقصان ہے, یہ بتا دیا کہ کیا کیا کرو تاکہ تم اس چیز سے بچ جاؤ. فإنی أُرِیتُکُنَّ, بے شک میں نے دیکھا تمہیں, یعنی ایز وومن, اکثر اہل النار, کہ وہ جہنم میں زیادہ ہیں, کثرت سے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے جو بار بار سوال کیا وَبِمَا یا رسول اللہ, اور پھر پوچھا وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا, تو کیا یہ ایک آبجیکشنل سوال تھا؟ نہیں, آبجیکشن نہیں تھی, ناراضگی نہیں تھی, لیکن ایک طرح بات سمجھنے کے لیے کہ ایسی کیا بات ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو مومن عورتیں اس سے جو بھی انٹریکشن تھی وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی. تو یہ دین سیکھنے کے لیے سوال ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, اس بات پر ڈسکشن ہو چکی ہے نا کہ سوال کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ سوال سیکھنے کے لیے نہیں ہوتے. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی ناراضگی پریزنٹ کرنے کے لیے, یا کبھی دوسرے کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے, یا نیچا دکھانے کے لیے. تو یہاں پر یہ ادب ہے, سب کچھ ہے, لیکن ساتھ ہی وہ سمجھنا چاہ رہی ہیں کہ ایسا کیوں, فرق کیوں ہے, کیونکہ کس چیز میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں اسلام میں عورت کا مقام مرد سے کم ہے, برننگ کویسچن, تو آپ کیا کہیں گے؟ اوکے, نہیں کے ساتھ آپ کی دلیل کیا ہوگی؟ بالکل دیا ہے, بالکل دیا ہے.
آپ بتائیں گے؟ دیکھیں یعنی سب سے پہلی چیز تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے، شریعت پر عمل کرنے کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں. اس میں اجر میں کہیں کمی نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہے اور عورت نماز پڑھے تو کم ہے، مرد روزہ رکھے تو زیادہ ہے اور عورت روزہ رکھے تو کم ہے. یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر فرق ہے وہاں کیوں فرق ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو دراصل یہ اللہ کی رحمت ہے اور کچھ نہیں سوائے اللہ کی رحمت کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب سوچیں کہ حیض، اور آپ دیکھیں کہ حیض کا چلیں پہلا دوسرا دن بعض لوگوں کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے، لیکن باقی 3 4 5 دن جو بعد کے ہوتے ہیں وہ آلموسٹ نارمل ہوتے ہیں. اور آپ اس آلموسٹ نارملسی میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے. روزہ نہ رکھنے پہ تو وہ رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا ہی دل تھوڑا سا اداس ہوتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کے آپ بہت ساری اور چیز ان اے وے یو آر آن بریک. اور ایک آدمی سمجھے کہ اگر اللہ توفیق دے اور شروع سے ہی بلوغت کے بعد سے ایک لڑکا روزہ رکھ رہا ہے پابندی سے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، تمام 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور زندگی کے اینڈ تک کوئی 60 70 80 ایئرس جاتا ہے، کوئی نماز قضا نہیں کر رہے، کتنی نمازیں ہو گئی. اور اگر عورتوں کا آپ کمپیریزن کریں بریک کی ہی وجہ سے کتنی ہی نمازیں کم ہو گئی. سوچیں اگر 5 6 دن ایوری منتھ اور کتنے ہی سال زندگی کے جو پرائم ایئرز ہیں عورت کے وہ اس چیز میں گزرتے ہیں، تو کتنے دن فرق تو ہو گیا نا عمل میں. اس لیے ایون دو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، یہ شریعت میں شامل ہے، تو اس میں شرعی طور پہ وہ گناہ گار نہیں ہو رہی کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ان دنوں میں، لیکن بہرحال اجر میں فرق ہے. تو پھر وہی اس کا آف سیٹ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صدقہ کریں بالکل. اور ادروائز یعنی آپ سوچیں کہ آف سیٹ کریں. اور ایک عورت 9 مہینے اگر پریگننٹ ہے اور وہ پریگننسی کی جو بھی مشقتیں برداشت کری اس کو اجر مل رہا ہے، مسلسل 9 مہینے اجر مل رہا ہے. وہ رات کی اس کی کروٹ بدلنے میں اس کو تکلیف ہے، واش روم جانے میں اس کو تکلیف ہے، ڈیلیوری کی جو تکلیف ہے، جو بھی نرسنگ کی جو تکلیف ہے، کیا مرد وہ سب اجر حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی سوچ سکتے بھی نہیں نا، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے، رائٹ؟ تو اسی لیے درجات میں کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ڈاؤن ہے عورت. اور اگر وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہو، آئی تھنک بہت اچھا ایک کلپ ہے وراثت سے متعلق کہ وراثت لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا حصہ کم ہے، تو اس میں ایک عورت نے بتایا کہ نہیں مجھے تو میرے باپ کی طرف سے مل رہا ہے، بھائی کی طرف سے بھی مل رہا ہے، شوہر جائے گا تو اس کی طرف سے مل رہا ہے، بیٹے کی طرف سے، کہ اتنی طرف سے مجھے مل رہا ہے تو آئیڈ رادر دینا کچھ بھی نہیں ہے، کماؤں تو پیسہ میرا اپنا ہے، اور شوہر کمائے تو وہ بیچارہ سارا، رائٹ؟ تو ان اے وے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عورت کے اوپر. اور کیوں اور یہ ہے سارا یہ ایشو ہے ہی کس لیے؟ یہ ہماری فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے جس نے ماں بننا ہے اس کے لیے یہ ریکوائرڈ تھا نا، اس لیے حیض کا سسٹم اس میں رکھا گیا. تو لہٰذا اٹس پارٹ آف دا آنر. ماں بننے کا ایک آنر ہوتا ہے نا، تو پارٹ آف دا آنر از کہ اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہے، جیسے کوئی گلاب جو ہے وہ کانٹوں کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ اس طرح ہے. اور ناقصات عقل، اچھا آنیسٹلی بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اکاؤنٹنگ اور میتھمیٹکس اور اس سب میں بہت آگے جانا چاہیں اور جائیں؟ کچھ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، ان ایوری کلاس ان ایوری گروپ کچھ خواتین ماشاءاللہ بہت اس چیز میں پرو ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ اگر چند ایک کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا بعض اوقات گھر کا حساب کرنے میں یا کچھ، تو اگر ہسبینڈ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا میں تھوڑی دیر فالو کرتی ہوں، کہتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے. از لائک نہیں تم سمجھو اس چیز کو. میں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے میں نے سن لیا. مجھے وہ ساری کیلکولیشنز اور وہ سب چیزیں کر کے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹریک اٹ، میرے مطلب پسند نہیں ہے مجھے وہ چیز کرنا، رائٹ؟ تو وہ ایک انکلینیشن ہے نا. تو اس طرح یہ وجہ یہاں پر دی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹلیکچولی عورت کم ہے. یہ جو ناقصات عقل ہے یہ عورت کی انٹلیکچولی انفیریئر ہونے پہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک وہ چیزوں کو جو کنیکٹ کرنا ہے، تو جو میتھمیٹیکل ورلڈ میں یا ارننگ اسپینڈنگ میں اور جو بجٹنگ، کچھ عورتیں دے ویری اسمارٹ ود دیئر میتھمیٹک اسکلز، لیکن بجٹنگ میں کیا آپ نے سنا بہت سارے گھروں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ آدمیوں کو ایک خاص ہوتا ہے کہ بس اس چیز پہ اتنا ایسے اسپینڈ کرنا ہے، اور خواتین وہ کیونکہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ پھر جذبات کے ساتھ اسپینڈ بھی زیادہ کر جاتی ہیں. از دیٹ ٹرو؟ اور بعض اوقات ہم جانتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں کہ نہیں آئی نو کہ یہ بات ٹھیک ہے تھوڑا اوور ایکسپینسو ہے لیکن بس چاہیے ہمیں یہی. Isn't that true?
تو بس یعنی ہمیں نا اگر ہمارا شرع صدر و دین کے لیے ہماری محبت ہو، ہمیں اس بات پہ کامل یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام صفات کے ساتھ کامل ہیں، العلیم ہے، الحکیم ہے، الرب ہے، العدل بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو پھر ایسی احادیث پڑھ کے بھی آپ کو فکر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے نا، یہ ڈیوائن نالج ہے، یہ بھی وہی ہے نا، حدیث بھی جو ہمیں دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں یہ سب بیسڈ آن وہی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اگر یہ چیز وہی پہ مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی میں ہی ڈسکریمنیشن ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈیو ٹو ایمان کی کمی کی وجہ سے، اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز سے پھر کٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اگر حدیث میں یہ باتیں تو مجھے آپ حدیث ہی نہ بتائیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو۔ نہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذہن کھول کے سمجھیں، اللہ تعالیٰ العدل ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی، اور آپ دیکھیں کہ یوں بھی سوچیں کہ تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل ہے، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے عمل کے لیے فیسیلیٹیشن عورت کا دے دیا، تو کتنا بڑا آنر ہے یہ۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو اور اس سے ریلیٹڈ تمام تکلیفوں کو، جو پریگننسی کی ایکس اینڈ پینز ہیں، جو ڈیلیوری کے ایشوز ہیں، جو نرسنگ کے فیز ہیں، اور ہیں یعنی واقعی عورت کے اوپر فزل کی کافی مشکلات آتی ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ ہی مشکلات کے ساتھ ہی اجر بھی ہے، ایز لانگ ایز صبر ہو، ایز لانگ ایز اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، ایز لانگ ایز یہ نہ کہیں بس میں عورت بن گئی اور مجھے یہ کرنا پڑ گیا، خود کو بچے پیدا کرنے پڑے تو پتہ چلے۔ اب شروع ہو گیا نا یہ کام بھی کہ وہ مردوں کو کیوں نہیں بچے پیدا کرنا کیا جاتا۔ That's very true. It's not easy. آدمیوں کو جس قسم کے ایشوز باہر فیس کرنے پڑتے ہیں، عورتوں کو کرنے پڑے تو پھر روز آ کے گھر میں رو رہے ہوں وہ، اور وہ بیچارے آتے ہیں کما کے سب کچھ لا کے خرچ کر کے آرام سے، وہ کسی کو اتنا جتاتے نہیں ہیں، کوئی ہوگا جو کرے گا، لیکن کیونکہ ان کی سائیکی میں یہ چیز ہے۔ بالکل، دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دل، ہماری سوچیں، ہمارے مزاج ہمارے رولز کے مطابق دیے ہیں۔ مرد ساری زندگی کماتے ہیں اور ساری زندگی بیوی بچوں پر خرچ کر کر کے خوش ہوتے ہیں، اور عورت اگر کمائے گی بھی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کے نہیں خرچ کرتی۔ ایگزیکٹلی، تو ہمیں اس چیز پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اگلا لیسن۔ باب تقضی الحائض المناسک كلها الا الطواف بالبیت۔ تقضی پورے کرے گی الحائض و حائضہ عورت، المناسک مناسک حج، کلہا سارے کے سارے، الا الطواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں، لا بأس کوئی حرج نہیں، ان تقرأ الآیہ کہ عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی، یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیض کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں۔ ولم یرا ابن عباس، اور نہیں سمجھتے ابن عباس، بالقراءۃ قراءت کرنا، للجنب جنبی کے لیے، بأسن اس میں کوئی حرج، یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا پیریڈز کے دنوں میں تو ابن عباس کی رائے کیا ہے اس میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یذکر اللہ علی کل احیانہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں۔ وقالت ام عطیہ، اور ام عطیہ کہتی ہیں، کننا نؤمر ہمیں حکم دیا جاتا، ان نخرجا کہ ہم نکالیں، الحیدہ حیض والی عورتوں کو، فیکبرنا تو وہ تکبیر پڑھیں، بتکبیرہم ان کی تکبیر جیسی، ویدعونا اور دعا کریں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں، کس کے لیے؟ نماز عید کے لیے، جو خواہ حالت حیض میں ہوں، حالانکہ عورت کو نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن کیوں لے کے جائیں؟ فیکبرنا کہ وہ بھی کچھ تکبیریں پڑھ لیں، کیونکہ نماز سے پہلے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ حالت حیض حالت جنابت ہے، اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی، گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے۔ بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں نا کہ پیریڈز میں کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا تسبیح کر سکتے ہیں؟ تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہو، وہ گھر نہ بیٹھی رہیں عید کے دن، وہ بھی نکلیں تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں، اور کیا کریں، یکبرنا، تکبیر پڑھیں، بتکبیرہم، اپنی تکبیر کو، ویدعونا، اور دعا میں شریک ہوں، یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہوں۔ تو گویا عورت حالت حیض میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے، یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی، کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کی یا عبادت کی مجلس ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاص طور پر اس لیے کہ عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتی ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوتی، تو عورتیں، باقی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھلی جگہ ہے تو جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی نماز پڑھنے والوں کے پاس جا کے بیٹھ سکتی ہیں کہ جب وہ دعا مانگے تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ یعنی صرف نماز نہیں پڑھے گی، تکبیر بھی کہے گی اور دعا بھی کہے گی، تو صرف ایک چیز منع ہے اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، اخبرنی ابو سفیان، کہ مجھے خبر دی ابو سفیان نے، ان ہرقل، کہ ہرقل نے دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب منگوائی، یعنی خط، کتاب یہاں بمعنی خط ہے، فقرأہ، اس کو پڑھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی، تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے۔ وقال عطاء عن جابر، حاضت عائشہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا، فنسکت المناسک کلہا، نسکت تو مناسک پورے کیے، مناسک کلہا سارے کے سارے مناسک، تو انہوں نے مناسک حج سارے کے سارے ادا کیے، غیر الطواف بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ولا تصلی، اور نہ نماز پڑھی، یعنی حضرت عائشہ نے کیا نہ کیا؟ طواف نہ کیا اور نماز نہ پڑھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو کام حالت حیض میں منع ہیں۔ وقال الحکم، لیکن باقی جیسے کنکریاں مارنا ہے، رمی کرنا، تو رمی کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی، تو اس کا مطلب ہے وہاں تکبیر بھی پڑھی ہوگی انہوں نے۔ اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہنا جو ہے یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، تلبیہ پڑھنا، تو وہ بھی اس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی ذکر وغیرہ سب کر سکتی ہے، حج کی حالت میں طواف اور نماز نہیں۔ وقال الحکم، اور حکم بن عتیبہ نے کہا، انی لأذبح وانا جنوب، میں ذبح کر لیتا ہوں حالانکہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں۔ اور یہ ذبح کا کیا تعلق ہے اس سے کہ اس کے شروع میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس چیز کو، اس گوشت کو مت کھاؤ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور وہ اللہ کا نام لیتے تھے جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نیند سے، تو کیا وہ نیند سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا، وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے، تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے، اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا؟ وہ ہرقل کی طرف لکھا جانے والا خط۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ حالت جنابت میں بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے۔ اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلاظت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے، یعنی دوسرا معنی یہ تھا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الا الحج، کہ نہیں ہم ذکر کرتے تھے مگر حج کا، یعنی ہم سب حج کا ذکر، وہ کیا ہے؟ حج کا ذکر، ایک تو تلبیہ ہے، اور یہاں پر نذکر کا معنی نہیں ہمیں کچھ یاد تھا مگر حج، یعنی نیت تھی، یہ مراد یہ نذکروں کے نیچے آپ نیت لکھ لیں، نہ ہم نیت کیے ہوئے تھے
مگر حج کی، یعنی ہمارا مکہ جانے کا کوئی اور تجارت یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ تھا، بلکہ صرف حج تھا۔ فلما جئنا صرفا، جب ہم صرف کے مقام پر آئے، تمستو، تو مجھے حیض آ گیا۔ اب یہ تیسرا لفظ ہے، حیض، نفاس اور تمس۔ تمس کہتے ہیں حیض کی ابتدا، مجھے حیض شروع ہو گیا۔ فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی۔ فقال، آپ نے پوچھا، ما یبکی کی، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ قلت، تو میں نے کہا، لوددت، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، واللہ، اللہ کی قسم، انی لم احج العام، کہ میں نہ حج کرتی اس سال، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ حج کے دوران پاک نہ رہ سکیں گی۔ قال لعلک نفستی، تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا شاید کہ تجھے حیض شروع ہو گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، فإن ذلک شیء، کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس میں تمہارا کیا قصور ہے، یا اس پر رونے کی کیا بات ہے، یا اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتبہ اللہ علی بنات آدم، جسے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، ان کا اس میں کیا گناہ؟ فافعلی، تو کرو، ما یفعل الحاج، جو بھی حاجی کرتا ہے، غیرہ، سوائے اس کے، اللہ تطوفی بالبیت، کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جو۔ یہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ پاک ہو کے تمہیں طواف کرنا ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دو کام نہ کیے جائیں، ایک عرفہ میں حاضری، عرفات میں، اور دوسری طواف افاضہ، یعنی جب تک کہ یہ طواف نہ کیا جائے اس وقت تک حج نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تطہری، پاک ہو کر تم طواف کرنا، یعنی طواف کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت کے ساتھ بہت سی خواتین حج کرنے کو جاتی ہیں، اور میرے اپنے کانوں نے سنا کہ وہ پیریڈز کی حالت میں گئیں، اور ابتدا میں وہ چند دن جو تھے وہ اسی حال میں گزرے، پھر منا عرفات کر کے وہیں سے ان کو جو معلم ہوتے ہیں وہ ان کو لے گئے مدینہ، اور پھر جب واپس آئیں تو انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اور انہوں نے وہاں حج کی نیت کا طواف ہی نہیں کیا ہوا تھا، تو حج ہی نہیں ہوا۔ یعنی دو کام یہ فرض ہیں، باقی چیزیں واجب سنت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان دو کاموں میں سے ایک چھوڑ دے، عرفات کے دن حاضر نہ ہو اور طواف افاضہ نہ کرے، تو حج ہی نہیں۔ یہ دونوں لازم ہیں۔ اب طواف افاضہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ ذوالحج کے اخیر تک کیا جا سکتا ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ 10ویں کو کر لیا جائے واپس آ کے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جب تک پاک نہیں ہوتا، یا جب تک اس کا عذر یا بیماری مثلا ختم نہیں ہوتی، تو وہ طواف ڈیلے کر سکتا ہے۔ لیکن کب تک ڈیلے کر سکتا ہے؟ ذوالحج کے آخر تک۔ اگر ذوالحج ختم ہو گیا تو طواف مس ہو گیا اور حج کا فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے ایسی تمام باتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے، ہاں بعد میں کیا جائے، وہ سارے دن گزر جائیں حج کے پھر کیا جائے، لیکن اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ طریقہ بتا رہے۔ باب الاستحاضہ، استحاضہ کا بیان، ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، قالت فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں، کیا نماز چھوڑے رکھوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالکی، بے شک یہ چیز، ارقن، ایک رگ ہے، ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، یعنی یہ ایک رگ ہے جو پھٹتی ہے جس سے خون نکلتا ہے، اس کا منبع یا سورس وہ نہیں جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، پھر جب تمہارا حیض آ جائے، یعنی وہ دن آ جائیں، یا حیض کا خون جو ہے اپنے رنگ اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے، اسمیل کے اعتبار سے دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ان دنوں کو پہچانو، اور صرف ان دنوں میں فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز چھوڑو۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، کہ اگر سارا مہینہ کچھ نہ کچھ ڈسچارج ہوتا ہی رہتا ہے تو اس صورت میں سارا مہینہ نہیں نماز چھوڑ سکتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سب خواتین کے جاننے کا، کیونکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں نماز جیسے فرض سے غافل رہتے ہیں۔ تو صرف کتنے دن نماز چھوڑی جائے گی؟ جو اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایک عورت کی عادت تھی،
یعنی اگر اس کے 5 دن کی عادت تھی تو 5 دن ہی وہ نماز چھوڑے گی اور 5ویں دن نہائے گی، اور اس کے بعد اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی بھی رہی تو وہ پیریڈ شمار نہیں ہوں گے، وہ بیماری شمار ہوگی اور اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، پھر جب چلا جائے اس کا اندازہ، کس کا اندازہ؟ یعنی ان حیض کے دنوں کا، جتنے دن تمہارے پہلے عادت کے تھے۔ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنا خون دھو لو، وصلی، اور نماز پڑھ لو۔ تو وغسلی عَنْكَ الدَّمَ کا کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنا خون صاف کر لو، یعنی نیا پیڈ رکھ لو، یا یہ کہ نئی طرح طہارت حاصل کر کے پھر اپنی نماز شروع کر لو۔ سوال ہے کہ کیا غسل جنابت کی چھینٹوں سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ اصل بات ہے نجاست سے جسم ناپاک ہوتا ہے۔ مثلاً آپ پیریڈز کی حالت میں اور آپ آٹا گوندھ رہی ہیں تو آپ کے آٹا اور پانی سے جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست والا ہاتھ آپ پانی میں ڈال دیتی ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر عورت احتلام میں منی دیکھے تو کیا تب بھی نہائے یا نہ نہائے؟ دیکھیں کہ واضح حدیث ہے کہ اذا رأت الماء، یعنی اگر صرف خواب دیکھی ہے اور کوئی ڈسچارج نہیں ہوا تو ایسی صورت میں نہانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ڈسچارج یا پانی دیکھتی ہے تو پھر وہ نہائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر استغفار پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب میں نہایت ہی فضول گندا خواب آ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی نہانا پڑے گا؟ اب تک تو نہیں نہاتے، کیونکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ رات تو ہماری نیت صاف تھی۔ اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں، اس لیے اگر کوئی ایسی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے اور آپ اٹھنے کے بعد اگر اپنے جسم پر تری محسوس کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو گیلا محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ نہا لیجیے، اور اگر کپڑے گیلے نہیں ہوئے تو اس صورت میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف استنجا کر کے وضو کر لینا کافی ہوگا۔ جیسا کہ حضور کا بیان ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر نجس ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کیا وہ ہمارے مذہبی جماعتوں جگہوں میں نہیں آ سکتے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ وہ نجاست حکمی نجاست ہے، مراد عقیدے کی نجاست ہے، جسم کی نجاست نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی عیسائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے کہ یہ ناپاک ہیں۔ اسی تصور سے تو معاملہ گڑبڑ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کرسچن عورت روٹی پکاتی ہے اور قرآن میں تو لکھا ہے مشرک نجس ہیں، یہ کافر، تو کیا وہ نہ پکائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی عورت کے گھر سے کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا پانی لے کر۔ تو اگر وہ نجس ہیں اور ان کا پانی بھی نجس تو وضو تو نہ ہوا۔ تو وہ نجاست کون سی ہے؟ حکمی نجاست ہے، یعنی فزیکل نہیں ہے، صرف تھیوریٹیکل ہے ایک طرح سے۔ ہم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ ایک مکمل نیچرل زندگی گزارتے تھے۔ کیا ان سب باتوں کے جاننے کے بعد ان لوگوں کے خیالات کی نفی نہیں ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور تھے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کوٹ کریں کہ جی وہ فلاں کہہ رہی تھی کہ وہ کیا تھے اور کیا نہ تھے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو غلط یا درست ثابت نہیں کرنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ایک انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے۔ اگر فرشتوں جیسی کرنی تھی تو پھر ہمارے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے نا۔ مشکل یہیں سے شروع ہوئی، جب بہت غلو بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بنا دیا گیا تو پھر ہم نے صرف ان کو عقیدت ہی کی نظر سے دیکھا، ایک نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا تھا اس نظر سے نہ دیکھا، جس کے نتیجے میں اس طرح کی احادیث جو اب آپ نے پڑھی اس سے بہت سے لوگ کہ یہ تو اس طرح کی باتیں اس میں دیکھیں، یہ حدیث ہے، یہ تو آپ کے احترام کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کو ایک بہترین انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک نیچرل وے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کے اندر کوئی ملال نہیں آئے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ عقیدت اور بڑھے گی کہ کتنا احسان ہے ہم پر کہ اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے ہمیں ہر پہلو سمجھا دیا۔ لیکن مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے بعض اوقات کے لوگ اس مجلس جو امانت کی مجلس ہے یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے تو بعض اوقات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے حدیث میں، اس طرح کی بے حیائی کی باتیں مثلاً۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ مجھ پہ بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے دین بھیجا ہے اور کس کی طرف سے یہ سب کچھ آیا ہے اور یہ سب کچھ کس لیے آیا ہے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض مجھ سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اور پھر سوچ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا معنی کیا ہے اور اس کا جواب آپ اپنے لیے بھی سوچ رکھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ناگوار لگتی ہے یا میرے الفاظ میں کوئی ایسی غلطی ہے تو پلیز وہ مجھے ہی کو بتایا کریں، باہر ڈسکس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
اگر غسل جنابت سے پہلے مہندی لگی ہوئی ہو اور پھر غسل کیا جائے تو غسل ہو جائے گا، اس سے پاکی میں فرق تو نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کو شاید خیال اس لیے آیا کہ مہندی سے بالوں میں کلر آ جاتا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ بال ناپاکی کی حالت میں اگر ڈائے ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ دھلنے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ یہ جو کلر ہے وہ پانی کو مانے نہیں، یعنی پانی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلا وجہ خارج ہونے والی تری مزی کہلاتی ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں۔ کیا عورتوں کی یہ تری لیکوریا کہلاتی ہے؟ نہیں، لیکوریا ایک بیماری کا نام ہے، بیماری کی کوئی سبب یا ریزن ہو سکتی ہے، لیکن جو مزی ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے۔ مزی عموماً شہوانی خیالات سے ہوتی ہے۔ یہ اب مجھے بہت واضح کرنا پڑا کیونکہ بہت سے سوال اسی قسم کے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس مشکل کو کہ کسی سے بھی پوچھ نہیں سکتے، اور پھر ہر وقت کنفیوژن، اور اگر گلٹی کانشیس موجود ہے کہ پتہ نہیں اب نہانا چاہیے تھا اور نہائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی یا نہیں، اس لیے چونکہ دین کی بات کو واضح کرنے میں اگر اس طرح کے اوٹ رہ جائے تو شاید مسئلہ پھر واضح نہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب شاید اس میرے لفظ کے بولنے سے آپ کو اس میں ڈفرنس پتہ چل گیا ہو۔ اگر یہ کہ شادی کے بعد خاوند دن میں کسی بھی وقت ٹچ کرے گا تو کیا نہا کر نماز پڑھنی ہوگی؟ جنابت سے متعلق جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو کبھی نہیں سنے تھے، اس لیے یہ باب پڑھتے وقت حیرانگی ہوتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ میرے خیال میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بات آپ کی درست ہے، لیکن جلد یا بدیر یہ سب الفاظ آپ کو سننے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ اگر آج نہیں تو کل بھی آپ کو پتہ چلنا ہے، اور اگر آج پتہ چل رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ایک دن اس کے لیے یہ سب باتیں نئی ہوتی ہیں اور اس کو پتہ چلتی ہیں، اور عموماً اگر پتہ چلتے وقت صحیح طور پر اس میں تعلیم نہ ہو تو انسان کا بہت سی غلط طریقوں یا چیزوں میں پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی سمجھنے کی ضرورت نہ محسوس کریں، لیکن شادی سے پہلے کم از کم ضرور ان کو سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے دین کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہتر طور پر کر سکیں۔ کیا آج کل جو کیمیکل ڈائی بالوں پر لگایا جاتا ہے اس سے غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہیئر ڈائی بھی بالوں پر ایک کوٹنگ کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کوٹنگ کس حد تک ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف رنگ ہے، پانی کو اندر جانے میں منع نہیں کرتا یہ رنگ، تو اس صورت میں تو اجازت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوٹنگ اس نے کی بھی ہے اور صرف بالوں کی حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز ہے بالوں کی جڑوں کا اور سکن کا گیلا ہونا۔ اگر وہ گیلی ہو جاتی ہیں تو ڈائی سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ گیلی نہیں ہوتی اور سر کے اوپر کچھ اس طرح کا پینٹ وغیرہ لگ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ یہ کلرز جو ہیں یہ پینٹ کی نوعیت رکھتے ہیں یا صرف رنگ کی رکھتے ہیں۔ اگر رنگ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پینٹ ہے تو اس صورت میں اگر سکن کو ٹچ کر گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ جب ہم پر غسل واجب نہ ہو لیکن ویسے ہی جو ہم نارمل روٹین کا نہاتے ہیں لیکن اس میں بال گیلے نہیں کرتے، یعنی سر نہیں دھوتے مراد ہے، اگر اس غسل میں ہم وضو کے اعضاء ترتیب سے دھوئیں اور بال خشک ہی رہیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو دوبارہ نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے مسح کیا، اور اگر بالکل ہی سر کو ٹچ نہیں کیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں سر کا مسح فرض ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ کیا جنبی خاتون غسل سے پہلے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا تو سکتی ہے لیکن نہیں پلانا چاہیے۔ اگر بہت مشقت ہو تو پھر اور بات ہے، کیونکہ پاک اور ناپاک جسم کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، اور صحابیات اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھیں کہ دودھ پلانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرتی تھی۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت ممکن نہ ہو اور بچہ چیخ چلا رہا اور کچھ اور کھا نہ سکتا ہو یا بیمار ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ پلا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں خود اس میں کامیاب ہوئی ہوں پورے 2 سال دودھ پلانے کے باوجود۔ کیونکہ جب آپ کو یہ بات عزیز ہو کہ آپ کا بچہ ایک اچھا صالح تربیت یافتہ دین سے محبت رکھنے والا ہو تو پھر آپ اپنے لیے کچھ قربانیاں کر لیتے ہیں، اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ضرور دیتے ہیں اور بچوں کو بھی بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن حرام نہیں ہے، افضل ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ سوال پھر آیا ہے کہ if it is not a waste of time, could you please repeat the difference between money and mazi? I am not clear about them. اس میں آپ دیکھیں کہ منی وہ مادہ ہے جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ منی کا اخراج جو ہے وہ دفق کے ساتھ ہوتا ہے، مما ان دافق کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن مزی جو ہے وہ عام رطوبت ہے۔ عام رطوبت ایک لیکوریا ہے اور ایک مزی ہے۔ لیکوریا جو ہے یا عام جو نارمل ڈسچارج ہوتا ہے وہ بغیر انسان کو احساس ہوئے یا کھانے پینے کی کمی بیشی یا کسی بھی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح اور سیکریشنز جسم سے ہوتی رہتی ہیں، تو لیکوریا یا اس قسم کی جو ڈسچارج ہے جو نارمل واٹری ڈسچارج ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن مزی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر کسی شہوانی خیال کا غلبہ ہو
اور انسان ایک خاص قسم کے جسم کے اندر تحریک محسوس کرے اور اس سے پانی نکل آئے، لیکن اس پانی کے نکلنے سے یعنی جسم میں شہوانی تحریک کے بعد صرف پانی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. غسل جو ہے وہ انٹر کورس کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس مادے کے نکلنے کے بعد جو تھک بھی ہوتا ہے اور عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے. امید ہے اب سمجھ آ گئی ہوگی. جنبی عورت کے غسل کے فرائض بیان کر دیجئے. کیا کلمے پڑھنا ضروری ہے نہاتے وقت؟ نہیں، نہاتے وقت کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ فرشتے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں جب انسان کا سطر کھلتا ہے، تو اس وقت ذکر نہ کیا جائے. اس میں فرض میں جو بنیادی باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وضو نہ بھی کرے انسان تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. اور کلی کرنے میں بھی خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں تاکہ پانی اچھی طرح منہ سے گزر جائے، اور اسی طرح ناک کو بھی اچھی طرح. باقی یہ کہ استنجا وغیرہ کر کے ساری نجاست اتار لی جائے اور پورے جسم پر پانی پہنچایا جائے. پورے جسم پر پانی پہنچانا یا پورے جسم تک پانی پہنچانا کہ بالوں کے تمام جڑیں جو ہیں وہ بھی بھیگ جائیں، یہ نہایت ضروری. یعنی دو ہی فرض بنتے ہیں، ایک تو پورے جسم پہ پانی پہنچانا اور دوسرا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اسی طرح یہاں پر کسی نے پوچھا ہے کہ I wanted to ask you about the PV per vaginal examination that is done by doctors. I know if it is performed it will break wuzu. نہیں، اگر آپ گلوز پہن کے کر رہے ہیں ایگزامینیشن تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بغیر کسی آڑ کے اس حصے کو ہاتھ لگایا جائے. اگر کپڑے یا گلو یا کسی ایسے چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ کے وضو پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا. بٹ ود دا پیشنٹ ہیو ٹو ٹیک باتھ غسل آفٹر اٹ. نہیں، پیشنٹ کو وضو کرنا پڑے گا، اسے بات نہیں لینا پڑے گا. کین شی ہیو دس ایگزامینیشن ڈیورنگ فاسٹنگ؟ جی ہاں، روزوں میں بھی پیشنٹ یہ ایگزامینیشن کروا سکتی ہے. اس میں روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر سے بطن میں کوئی چیز جائے، اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے. بطن کے علاوہ اگر جیسے آپ کان میں تیل ڈال لیتے ہیں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس صورت میں، یا بعض اوقات وہ جو سانس کے لیے انہیلر وہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ انہیلر پیٹ میں اگر جاتا ہے تو پھر تو روزہ نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ صرف لنگز میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی اجازت ملتی. اسی طرح ویکسینیشن جو ہے چونکہ وہ پیٹ میں نہیں جاتی اس لیے ٹیکا وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. ہاں، وہ جس سے انرجی ملتی ہو طاقت کے وہ نہیں لگایا جا سکتے. بغرض علاج اس طرح کی چیز کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے تو پچنے بھی کیا ہے، ایک طرح سے انجیکشن ہے ایک طرح کا. حدیث 203 میں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ حیض ہمیشہ سے عورتوں کے ساتھ تھا تو حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود نے آپ کے خلاف کیوں ایک بات کہہ ڈالی؟ خلاف نہیں کی. بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرمائی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت موجود نہ ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بعض اوقات حدیث بیان کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. تو حضرت عائشہ اعتراض کرتی ہے، ابو ہریرہ تم نے کہاں سے سن لی؟ جیلس بھی ہو جاتا ہے نا انسان کہ تم مجھ سے زیادہ حدیث بیان کر رہے ہو، میں ان کی اہلیہ تھی. تو کہتے ہیں ہاں، تمہیں کنگھی پٹی اور زینت بہت سا علم حاصل کرنے سے روک دیتی تھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زینت اور بناؤ سنگھار جو عورتوں کا ایک خاصہ ہے اور ایک پسندیدہ چیز بھی ہے، تم اس میں مصروف رہتی تھی، اور میں ابو ہریرہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا تھا، اس لیے میں نے اس موقع پہ یہ سنی تھی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر بات جو آپ نے فرمائی وہ ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ وہاں کلاسز تو ایسا نہیں روز لگتی تھی، اور ایون اگر کلاس لگتی ہو تو سننے میں کچھ لوگ ایک بات کو مس بھی کر جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے، بڑا نیچرل ہے کہ وہ ان سے وہ بات نہیں رہی، کہتے اچھا یہ ہوئی تھی، میں نے تو خیال نہیں کیا اس وقت. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہو تو حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ نے یہ نہ سنی ہو یا ان کو نہ پہنچی ہو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارا علم یکا یک نہیں اکٹھا ہو گیا تھا، سٹیجز میں اکٹھا ہوا. جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو انہوں نے اپنا ایک اوپینین دے دیا جو ان کے اپنے کسی سورس آف انفارمیشن پر مبنی ہوگا. اس سے لازمی طور پر یہ بات نہیں نکلتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کوئی بات جان بوجھ کے کی. یہ علم کی وسعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. مثلاً ایک چیز کے بارے میں میری رائے کچھ ہو اور آپ نے کہیں سے کچھ اور پڑھ رکھا اور آپ کی رائے کچھ ہو، تو کل کوئی تیسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو ڈاکٹر فرد کی شاگرد ہے وہ اپنی استاد کے خلاف بات کیوں کہتی ہیں. وہ خلاف والی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے اور اس کا اپنا ایک سورس ہے. اور یہ ایسا ہونا جو ہے اگر آپ نیچرل ایک ویو لیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ہمیں اشکال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہم وہ سب چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی بھی پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری اپوزٹ اور کنٹراڈکٹری اوپینین اس لیے لے آتے ہیں تاکہ علم کی وسعت کا پتہ چلے کہ یہ کیا سوچتا ہے اور یہ کیا سوچتا ہے، اور بعد میں اس میں سے ہم دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا سورس آف نالج وہی تھا وہی زیادہ درست ہے.
اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی انسان کی رائے کے درمیان ہمیں کوئی چیز چوز کرنی ہو تو کیا کریں؟ آپ کی بات کو لے لیں اور باقی کی چھوڑ دیں، خواہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا جماع، مباشرت و صحبت ایک ہی چیز کے نام ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جماع اور صحبت تو ایک چیز ہے، لیکن مباشرت صرف جسم سے ٹچ کرنا ہے، اس میں سیکشل انٹرکورس نہیں۔ جماع اور صحبت انٹرکورس کا نام ہے۔ اور احتلام اور منی کیا ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، احتلام نیند میں ہے اور دوسرا نیند کے بغیر ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت مجبوری کی وجہ سے طواف الوداع نہ کر سکے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو جائے گا۔ طواف الوداع جو ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض طواف افاضہ ہے جو منا سے واپسی پہ آپ کریں گے۔ الوداعی طواف وہ ہوتا ہے جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ مکہ کے حق کے طور پر۔ اگر کوئی پیریڈز میں ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اچھا، اس بات پہ کہ یہ طواف افاضہ کیونکہ فرض ہے، تو یہ بات آپ سب کے بھی علم میں ہوگی کہ پہلے بھی دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی لوگ نسبتاً، اگر جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کیا تھا پہلے طواف، تو تمام قافلہ رک گیا اور انہوں نے طواف کیا اور پھر گئے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ فلائٹس بکڈ ہیں، آپ اپنے پیکیجز پہ گئے ہیں، آپ کے پاس صرف بعض لوگ بالکل 8-10 دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی چانس نہیں ہے، ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ فلائٹ واپسی کا وقت ہے، اور آپ کو پتہ ویزاز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بیونڈ آپ رک نہیں سکتے کہ آپ کہیں اچھا ہم رک کے تو کلین ہو کے بعد میں کر کے آ جائیں گے، تو علماء نے اس صورت میں یہ ایکسیپشن دی ہے کہ پھر اگر کوئی عورت مثلاً حج کے باقی چیزیں کر لیں اور طواف افاضہ سے پہلے اس کو پیریڈ شروع ہو گئے اور اب اس کو پتہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن انہوں نے واپس چلے جانا ہے، تو پھر وہ اس اضطراری کیفیت میں بعض علماء نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے کہ وہ پھر بھی طواف کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو پھر وہ جو کچھ حج کا انہوں نے کیا ہے وہ یعنی وہ حج ہوا ہی نہیں۔ اور اب اچھی طرح ہم سب جانتے پہلے دور میں بھی حج مشکل تھا، سفر کے وسائل مشکل تھے، اور آج کے دور میں اگر فلائٹس لینا مشکل نہیں ہے، لیکن حج پہ جانا اور اس کی جو بھی آج کل یعنی افورڈیبلٹی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ اگر کوئی مشکل سے پیسے جمع کر کے کسی طرح چلا گیا ہے تو پھر اس کیس میں علماء نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا ہے، لیکن یہ صرف تب ہے جب آپشن نہ ہو رکنے کا۔ اگر آپشن ہے رکنے کا اور کسی بھی طرح یہ چیز ارینج کی جا سکتی ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہے، وہ فضیلت ہے، وہ ڈیزائربل ہے۔ یہ صرف اضطراری کیفیت ہے، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح قرآن کریم میں بھی جب اضطراری کیفیت کسی چیز میں بھی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمام بالکل چیزیں حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں بعض اوقات، رائٹ؟ تو لہٰذا یہ جو طواف کی حالت کے لیے حیض سے پاک ہونا یہ نیسیسری ہے، لیکن اگر سب کچھ آپ نے کر لیا ہے اور جانے کے دن تک بعض لوگ وہ پلز لیتے ہیں، پلز سے بھی کام نہیں چلتا، ان کے ڈیٹس چینج نہیں ہوتے اور ان کی وہ بلیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، تو پھر اس اضطراری کیفیت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ پھر طواف کر لیں اور پھر چلے جائیں تاکہ انشاءاللہ آپ کا حج کے جو سٹیپس ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ یہاں پر انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں آپ سب۔ جی، عمرے کے لیے دیکھنا پڑے گا، اگین اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ عمرہ تو بہرحال چلو آپ پھر زندگی میں پھر چلے جائیں، فرض عبادت نہیں ہے، طواف عمرے کے بغیر یعنی عمرہ طواف کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ It does incline towards کہ اس طرف ہو جائے گا، لیکن بہرحال میں یہ چیز کہنا نہیں چاہتی، اگر علماء کے اقوال اس پہ مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک جی۔ Just a quick question, Sister Asiya, جیسے if somebody is going for Umrah and everything is planned and جانے سے ایک دن پہلے یا وہاں جا کے the person has period, so اس کے لیے some people take some pills to make their period delay. Is that allowed? کیونکہ some people said yes and some people said no. دیکھیں allowed کی حد تک allowed تو ہے، لیکن is it recommended, is it something that is encouraged؟ اس میں اختلاف ہے کہ انکریج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پلز لے کے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ ڈیلے ہو جائے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اٹ انٹرفیئرز ود یور نیچرل سسٹم آف، تو پتہ نہیں کتنے مہینے پھر آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ اوپر نیچے رہیں گے۔ سو اس میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ جو نیچرل چل رہا ہے اسی طرح چلائیں، اور
اللہ پہ بھروسہ کریں، دعا کریں. ابھی ریسنٹلی کوئی بالکل جانے والی تھی ہماری بھی فیملی کی ایک بچی، اور وہ اس کو بھی یہی پریشانی تھی کہ بس میں جاؤں گی، تو میں نے کہا بس بہت ساری دعائیں کرو اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. اور الحمدللہ ہو گیا. پلز لی انہوں نے، اٹ ورکڈ فار ہر، اور ہو گیا ان کے لیے. کہ کچھ لوگوں کے لیے پلز گارنٹیڈ نہیں ہے، وہ نہیں کرتی، تو پھر کرنا پڑے گا. جی آسیہ، اس میں ایک دعا ہے کہ جب آپ عمرے کی نیت کریں تو وہ دعا پڑھیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے میں نہ کر سکی تو میں اس عمرے کی حالت جی جی وہ تو ہم نے کتاب الحج عمرہ میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی نا، وہ مشروط نیت آ جاتی ہے. تو اگر آپ مشروط نیت کر لیں تو اس میں آسانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ بعض اوقات واقعی عورتوں کے لیے یہ چیلنج ہو جاتا ہے کہ جو اب ہسبینڈ نے بکنگ کرا لی ہے کیونکہ ان کے ورک ڈیز ایسے تھے اور وہ کچھ تھا، ادروائز تو آپ فلیکس کر سکتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے مہینے میں کون سا ہفتہ آپ کا پیریڈس کا ہے، تو آپ ان ڈیٹس کی بکنگ نہیں کرائیں، آگے پیچھے کرائیں. لیکن دیکھیں کہ اگر نصیب کی بات ہوتی ہے اور وہ سب چیزیں، بعض اوقات یہ چیلنجز جس مہینے جانا ہے آپ اپنی ریگولر ڈیٹ سے پیریڈ ہی ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز کہ آپ کو پتا ہو کہ رولنگس کیا ہیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.